إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہ دروازے کھڑکیاں کھول دے حماد جواد، دروازے بھی کھول دو، کھڑکیاں بھی کھول دو۔ حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ نفع نقصان کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے پیغمبر، رحمت دو عالم، رحمت مجسم، امام الحرمین، امام القبلتین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے کلمات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں شان رسالت، مقام رسالت، عظمت رسالت کو بیان کیا گیا تھا۔ پوری کائنات میں دو ہی شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے محمد علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے، مقام خلت۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور حدیث میں ہے اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذت ابراہیم خلیلا، بخاری شریف، کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ مقام ملتا ہے خدمات، قربانیاں، آزمائشوں کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ مقام ملا آزمائشوں، محنتوں، قربانیوں کے بعد، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام ملا ہے۔ محنتیں، کوششیں، کاوشیں، آزمائشیں۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم اتخذ الرحمن خلیلا۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن میں نے صرف اللہ کو خلیل بنایا ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے
اسلام کی اخوت کافی ہے، اخوت اسلامی کافی ہے۔ تو مقام خلت جو ہے، خلیل ہونا، یہ دنیا میں دو ہی شخصیتیں ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے خلیل بنایا۔ حالانکہ ابو بکر وہ صدیق ہیں جن کو اللہ نے صدیق کہا، جن کو اللہ کے رسول نے صدیق کہا، جس کو صحابہ کرام نے صدیق کہا، اور جو اس کو صدیق نہ مانے وہ سیدھا سادہ زندیق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ کتنا زیادہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے مقام اور مرتبہ سے واقف ہے، آگاہ ہے، آپ سے محبت بھی رکھتی ہے، آپ کے مقام کو جانتی بھی ہے اور آپ کی اطاعت بھی کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی کوہ طور پر بلا کے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی معبد خانے میں، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی معبد خانے میں بلا کر، اسی طرح دیگر انبیاء۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہوتے تھے وہیں پہ قرآن اترتا تھا۔ اگر آپ سفر میں تھے تو وہیں قرآن اترتا تھا، اگر آپ چارپائی پہ تھے تو وہاں قرآن اترتا تھا، اگر آپ مسجد میں ہوتے تو وہاں قرآن اترتا، اگر آپ غار حرا میں تھے تو وہاں قرآن اترا۔ جہاں جہاں بھی اللہ کے نبی موجود تھے وہاں جبرائیل قرآن لے کے آیا۔ جبرائیل کسی نبی پر ایک دفعہ آیا، کسی نبی پر 2 دفعہ آیا، کسی پر 6 مرتبہ آیا، 10 دفعہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل 24,000 مرتبہ آیا۔ آپ کی حیات طیبہ میں اتنے مواقع آئے، کبھی کوئی صورت لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی آیت لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جب جبرائیل قرآن مجید لے کر آتا تھا تو آپ جلدی کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل چلا جائے اور میں وہ وحی بھول جاؤں۔ آپ جلدی جلدی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی نہ کریں۔ یہ قرآن آپ کو یاد کرا دینا، آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ
کہ ایک امی نبی نا خواندہ جس نے کسی انسان سے تعلیم نہیں حاصل کی، پورا قرآن اللہ نے اس کے دل دماغ میں محفوظ کر دیا۔ یہ عظمت رسالت ہے، رفعت درجات ہے۔ آپ کے درجات نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ جو رسول ہیں ان کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور ان سب کے اوپر اللہ نے آپ کے درجات بلند کیے ہیں۔ تو معلوم ہوا مقام رسالت سمجھنے سے پہلے دیگر انبیاء اور رسولوں کا مقام سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ کو ابراہیم خلیل اللہ کے مقام کا پتہ چل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے مقام کا پتہ چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کے مقام کو جب پتہ چلے گا تو پھر اللہ کے نبی آخر الزمان محمد علیہ السلام کے مقام کا پتہ چلے گا، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، انبیاء مرسلین کے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ بچپن کا واقعہ ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پرورش پا رہے تھے، 7، 4، 5، 6 سال کی عمر، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ 2 فرشتے آئے، آپ کو لٹایا، سینہ چاک کیا، شک صدر۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا یہ وہی ہیں؟ دوسرا کہنے لگا ہاں یہ وہی ہیں۔ کون؟ جن کا چرچا آسمانوں میں ہے، جن کی شہرت آسمانوں میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے سینہ شک کیا اور آپ کے قلب دل کو نکالا، تشتری میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، اور اس دل میں ایک خون کا لوتھڑا نکال دیا جو ہر انسان کا، شیطان کا حصہ ہے ہر انسان کے دل میں، وہ لوتھڑا نکال دیا، پھر سی دیا، سرجری ہوئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آپ کے سینے پہ وہ نشانات بھی دیکھے سلائی کے، یعنی حقیقی طور پہ یہ شک صدر ہوا تھا، کوئی خواب میں نہیں ہوا۔ فرمایا ابلیس نے اللہ سے عرض کی کہ اتنے زیادہ انسان ہیں تو میں اکیلا ہوں، تو نے مجھے اختیار تو دیا ہے، تو میں کس کس کو گمراہ کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی رعایت دی کہ ہر انسان کا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ایک جن، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قرین،
جن شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اسے گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہے شیطان؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ ہے، لیکن میری عبادت دیکھ کے، میری ریاضت دیکھ کے، میرا اخلاق دیکھ کے میرا وہ جن شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام کہ کسی انسان کا قرین مسلمان نہیں ہوا، لیکن آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ قرین تھا شیطان تھا، جب اس نے میرا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، سیرت دیکھی، عبادت دیکھی، ریاضت دیکھی، تو وہ مسلمان ہی ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت شان کہ آپ کے مقام اور منصب کو کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، پہچانتی ہے اور اطاعت بھی کرتی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا جبل احد پہاڑ ہے، ریت، مٹی، پتھر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے اوپر چڑھ گئے تو یہ ہلنے لگا۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، کیوں ہلتا ہے؟ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پھر ایک لمحہ بھی پہاڑ نہیں ہلا، فوراً اس نے اطاعت کی۔ کھجور کا تنا آپ کے فراق میں رویا، لیکن جب آپ نے اسے دلاسا دیا تو وہ خاموش ہوا۔ اونٹ نے آپ کو دیکھ کے چلایا، اپنے مالک کی شکایت کی، لیکن جب آپ نے اس کی کنپٹی پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اس طرح چپ ہوا جس طرح بچہ چپ ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز آپ کا مقام بھی جانتی ہے اور اطاعت بھی کرتی ہے، اطاعت بھی کرتی ہے۔ جنگ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، ایک بہت مضبوط چٹان آ گئی، صحابہ نے بہت زور لگایا لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے فرمایا لاؤ مجھے بتاؤ۔ آپ نے کدال لے کے جب چٹان پہ ماری تو وہ چٹان جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، آپ کی ایک ہی کدال سے وہ چٹان ریت کا ٹیلا بن گئی، ریت کا ٹیلا بن گئی۔ چٹانیں بھی اطاعت کرتی ہیں، پتھر بھی اطاعت کرتے ہیں، آسمانوں کی مخلوق بھی آپ کے مقام کو جانتی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ احزاب کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سو اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو خراج عقیدت ہے، خراج تحسین ہے۔ گویا آسمانی مخلوق، فرشتے بھی اور زمینی مخلوق، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام، مرتبے اور عظمت کے اوپر متفق ہیں، متحد ہیں۔ فرشتوں کا درود کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں
سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ محمد علیہ السلام کا مقام مرتبہ بلند کر۔ اہل ایمان کا درود بھی یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ محمد علیہ السلام کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت میں اضافہ فرما۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ ہر لمحہ ہر آن آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی شہرت میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے۔ درود بھیجنا آپ کے مقام رفیع کو تسلیم کرنا ہے۔ محدثین کی تو یہ عادت مبارکہ تھی، جب بھی حدیث بیان کرتے اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے 3 صدی ہجری یہ علم حدیث کی صدی تھی۔ ہر گلی میں، ہر گھر کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، عن عبد اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آج ہر محلے گلی کوچوں میں انگلش میڈیم سکول، انگلش اکیڈمیاں، انگلش کا رول پڑ گیا ہے۔ 3 صدی ہجری علم حدیث کی صدی تھی۔ لوگوں کے گھروں سے یا قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، یا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کے اوپر پہرا دیا، آپ کی بات کو سنا، یاد کیا، آئندہ نسلوں تک محفوظ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کی کتنی اہمیت ہے۔ 2 مثالیں سنیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، بہت سے فتنے رونما ہوئے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ پیدا ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہو گیا، ارتداد کا فتنہ پیدا ہو گیا، سرحدیں غیر محفوظ ہو گئیں، یہودی عیسائی نظریں لگانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اب صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو، امیر المومنین کو، کہ مدینہ کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں، لہذا اس لشکر کو روک لیا جائے، اس کو نہ بھیجا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہے نا، خلیفۃ الرسول ہے، جانشین پیغمبر ہے۔ کہنے لگے مدینہ کے حالات جیسے بھی ہوں گے، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانگی کا حکم دیا ہے میں اسے نہیں روکوں گا، یہ لشکر جائے گا۔ صحابہ کرام نے کمزور پہلو ڈھونڈا، کہنے لگے مدینہ شریف میں
آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وہ بیویاں خاندان نبوت غیر محفوظ ہے، اس لشکر کو روک لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا جنگل کے درندے آ کے ازواج مطہرات کے پاؤں کو گھسیٹیں، میں پھر بھی اللہ کے نبی کی بات کو پورا کروں گا، یہ لشکر پھر بھی جائے گا۔ مقام رسالت ہے، عظمت رسالت ہے، اصحاب رسول نے آپ کی بات پہ پہرا دیا ہے۔ دوسری مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید مظلوم، شہید مدینہ، ذو النورین، جامع القرآن، باغیوں نے محاصرہ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ذو الحجہ کا مہینہ، سارا عالم اسلام مکہ گیا ہوا ہے حج پہ، دار الخلافہ میں حضرت عثمان موجود ہیں، باغیوں نے محاصرہ کر لیا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، استعفیٰ دے دیں، خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، ایک خلت پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اتارنی نہیں ہے، لوگ تو اسے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بات کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ کیا بات تھی؟ استعفیٰ دے دیتے، جان بچا لیتے، جان تو بچ جاتی، جان ہی زیادہ ضروری ہے نا حکومت سے بھی۔ خلافت چھوڑ دیتے، استعفیٰ دے دیتے کہ ٹھیک ہے جس کو مرضی بنا لو خلیفہ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اتارنی نہیں ہے۔ جان دے دی، شہادت پا لی۔ صحابہ کرام کو بھی اجازت نہیں دی باغیوں کا مقابلہ کرنے کی کہ مدینہ شریف کی حرمت پامال نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی